अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। आप पर खुदा की रहमत के साए हमेशा बरकरार रहें, वालदैन का साया कायम रहे और आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे, पाकिस्तान तक क़यामत रहे। यही दुआ है हमारी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसको लिंक को ज़रूर शेयर करें और जो आपसे राय मांगी जाए उसका इजहार ज़रूर करें। दोस्तों, मरीम नवाज़ ने आज हुकूमत में होते हुए भी तमाम कश्तियाँ जला दी। इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए वज़ारत आला की परवाह किए बग़ैर इमरान दारों की जो बैंड बजाई है, मेरा ख्याल है वो इमरान दार बैठ कर सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ है, और बता दिया कि अगर बाज ना आए तो फिर किसी की खैर नहीं होगी, मुज़ाहमत की जाएगी, भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। देखें, मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ दिन रात एक करके अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। पहले 100 दिनों में मरीम नवाज़ ने महरूमियों से निकालने का जो बेड़ा उठाया उसमें वो कितनी कामयाब है आप बता सकते हैं। इस अंधेरे में जो रोशनी की किरण दिखाई वो भी आप लोग गवाह हैं इस बात के। मरीम नवाज़ ने इमरानदारों को पैगाम दिया है, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने इसमें रुकावट डालने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मरीम नवाज़ ने वाज़ेह तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सज़ा याफ्ता मुजरम को वापस में लाने के लिए आइन को रीराइट कर दिया है, बल्कि जिनके कहने पर कभी रद्दी की टोकरी में फेंका करते थे, तकरीबन वही काम कर दिया। कौम को आज मरीम नवाज़ ने बता दिया कि इमरानदार मोहब्बत इमरान में आइन को पाँव तले रोंद रहे हैं और दोबारा आइन लिख कर मुल्क को बहरानों की तरफ धकेल रहे हैं, बहरानों का शिकार कर रहे हैं। मरीम नवाज़ ने यह भी कहा कि आपने ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन के मुताबिक फ़ैसले करने हैं। आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, ये जो बात है ना कि जजों ने आइन के मुताबिक फ़ैसले करने होते हैं, ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले नहीं करने होते हैं। ज़मीर इसमें कहाँ से आ गया? आपने आइन को देखना है कि आइन क्या कहता है। एक आपके मुल्क का आइन बना हुआ है, उससे आप तजावज़ कैसे कर सकते हैं, उससे आप बाहर कैसे जा सकते हैं, और हमेशा आपने किया है और उसका रिजल्ट भी जो निकला है वो आपके सामने है। और फिर उस पर आपने माफ़ियाँ मांगी हैं, जो आपने आइन से हटकर ज़मीर पर या किसी के कहने पर फैसले किए, किसी की मोहब्बत में किए, बाद में माफ़ियाँ भी मांगी। 9 मई वालों को छोड़ने पर मरीम नवाज़ ने कहा कि एक खातून ने जुर्म किया तो वो मासूम कैसे होगी। ऐसे मामलात पर हमें कान और आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। ये हमारा मुल्क है, हमें ऐसे मामलात को रोकेंगे, चुप नहीं रहेंगे। मरीम नवाज़ के मजाज और लहजे से महसूर हो रहा था कि अब क्रैकडाउन होगा, और ये भी क्रैकडाउन डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ होगा। इंतशारियों के खिलाफ सख्तियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। मेरे ख्याल में ये बड़ा अहम है मरीम नवाज़ का सामने आ जाना। हालांकि हमारे कुछ दोस्तों के ग्रुप हैं, उसमें एक बात हो रही थी कि मरीम नवाज़ बिल्कुल बात नहीं करती, वो नहीं देख रही कि इस वक्त क्या हो रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान दे रही हैं अपनी ये जो कारकर्दगी है उस पर, और उसका जो रिज़ल्ट है वो बुरा निकलेगा। उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि मरीम नवाज़ सब कुछ करती रहेगी, 2 साल 2.5 साल के बाद इस आवाम को पूरा रिलीफ दे चुकी होगी, लेकिन उतनी देर में ये जो इमरानदार हैं वो मरीम नवाज़ को फिर वापस वहीं पे धकेल देंगे कि मरीम नवाज़ देखती रहेगी कि हुआ क्या है। खैर, अब वक्त और तारीख फैसला करेगा कि आज मरीम नवाज़ ने जो कहा वो सच कहा, सही कहा, या मरीम नवाज़ ने लाइन क्रॉस की। नवाज शरीफ ने भी कमर कस ली है, मरी से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, इत्तेहादियों से खुद मशावरत करेंगे। आसफ जरदारी, चौधरी सज्जाद समेत दीगर इत्तेहादियों से मुलाकातें करेंगे। वो जल्द इस इमरानदारी के खिलाफ सरगर्म होने वाले हैं और एक बोल्ड पोजीशन लेंगे जिससे इमरानदारी को धचका लगेगा। एक अहम तरीन फैसला हुआ है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने हदायत जारी की हैं कि मुस्लिम लीग नून में डिसिप्लिन को यकीनी बनाया जाएगा। पार्टी पुलिस के सब पाबंद होंगे, ज़ाती राय वाली कहानी ख़त्म होने जा रही है। जो पार्टी पॉलिसी होगी इसी पर चला जाएगा, दी गई गाइडलाइन के साथ यकसुई पर अमल होगा। अगर ऐसा हो गया तो मैं समझता हूं कि नून लीग का सबसे बड़ा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई भी यकसुई के साथ नहीं होती। एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है तो अगे ही लम्हे कोई दूसरा रहनमा इसके उल्ट बात करके उस बयानिए को 0-0 कर देता है। मुखालिफ राय भी हो तो पार्टी के अंदर होनी चाहिए, बाहर वही लाइन होनी चाहिए जो पार्टी ने डिसाइड की है। हम खुद ज़ाती हैसियत में सोशल मीडिया पे काम करते हैं, फ्रीलांसर हैं, आपको जो भी हमसे बन पड़ता है,
ہم بھی اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ اگر جس پارٹی کے لیے ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اس پارٹی کو لائن کو لے کے چلیں. اب ہمارے ذہن میں دماغ میں 565 سوال پیدا ہوتے ہیں, کبھی نہیں کیے, آپس میں جو مرضی باتیں کرتے رہیں. اس کی ریزن ہے کہ پھر پارٹی کا جو بیانیہ ہے, جو پارٹی جس طرف جا رہی ہے, وہ سب کچھ 10 لوگ مجھے سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں, میں کنفیوز نہیں کر رہا, نہ کرنا چاہتا ہوں. تو یہاں پر بھی اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اگر یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کرنا ہے, اور آپ کے وزیر اطلاعات صاحب آ کر, میں ایک مثال دے رہا ہوں, وزیر اطلاعات صاحب آ کر اس بات کو میڈیا پہ کہہ دیتے ہیں, تو اس کے بعد چاہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں, چاہے اس کے بعد وزیر داخلہ ہوں, وزیر خارجہ ہوں, کوئی بھی وزیر دوسری ہو, یا کوئی ایم این اے ہو, یا کوئی رہنما ہو, پھر اس کو اسی لائن پہ رہنا چاہیے. اپنی جو اظہار ہے یا اپنی جو اندر کی بات ہے وہ نہ کریں. تو میرے خیال میں جو وزیر داخلہ نے کہا کہ وہ سٹرونگ لائن ہوگی. مطلب 5 7 10 گھنٹے میں نون لیگ کا بیانیہ بن گیا تھا کہ تن کے رکھ دو, چھڑنا نہیں ہے گا. پھر دوسرے دن ایک صاحب آئے, تیسرے دن, چوتھے دن, 5ویں دن 5 مختلف لوگوں نے مختلف چیزیں کرنے کے بعد وہ جو بیانیہ بنا تھا, وہ جو ایک لائن بنی تھی جس پہ مسلم لیگ نون کا جو ورکر ہے وہ آگے جا کر انی پان لگا سی, انہوں نے پتہ لگا جی کہ نہیں حالی انی نہیں پانی, ساڈے کو فیصلہ نہیں ہویا. تو بہتر یہی ہے کہ جو فیصلہ ہوا ہے, جو گائیڈ لائن دے دی گئی ہے, اسی پہ رہیں تو میرے خیال میں چس زیادہ آ جائے گی. پھر دیکھیے یہ وہی نون لیگ کے ورکر ہیں, چاہے آپ ان کو منہ لگائیں نہ لگائیں, چاہے آپ ان کو آن کریں نہ کریں, لیکن وقت آنے پر یہ اڑا کر رکھ دیں گے. انہوں نے پہلے ثابت کیا ہوا ہے, مریم نواز کو مریم نواز بنانے والا پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکر ہے. مریم نواز جب پیشی پر گئی تھی نیب کے سامنے, مجھے یاد ہے کیپٹن صفدر کے وہ الفاظ, مجھے یاد ہے وہ کیپٹن صفدر کے ساتھی, مجھے وہ سوشل میڈیا کے ڈیجیٹل کے ورکر یاد ہیں, چاہے وہ گجرانوالہ سے, چاہے وہ سرگودا سے, چاہے وہ فیصل آباد تھے, جنہوں نے دیوار بنا دی تھی مریم نواز اور نیب کے اندر کے آؤ ادھر, اور پھر وہ پکڑے بھی گئے. پھر ان کے ساتھ جو ہوا, پھر کیپٹن صفدر, یہ بہت بڑی داستان ہے. تو آپ ہمت کریں, حوصلہ کریں, یہ ورکر آج بھی آپ کے ساتھ ہے تمام تر تحفظات کے باوجود. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بیانیہ بنانے کی طرف چل پڑے. مریم نواز نے اگر یہ لہجہ استعمال کر لیا, میاں محمد نواز صاحب اگر پاکستان کے کونے کونے شہر شہرے میں جانے کا فیصلہ کر چکے ہوئے, تو پھر یہ ورکر پاکستان مسلم لیگ نون کا, یہ ڈیجیٹل کا ورکر, یہ سوشل میڈیا کا ورکر, یہ گراؤنڈ کا ورکر, یہ پارٹی کا ورکر, یہ پارٹی کے عہدیدار اور بغیر عہدیدار آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. آپ کو یہی لگے گا کہ آپ 2016-17 والی ووٹ کو عزت دلوانے والی تحریک شروع کر دیں گے. اور اب آپ کنٹری کے لیے انصاف مانگنے جب نکلیں گے, ملک کے لیے انصاف مانگنے کے لیے نکلیں گے, عمران داروں کو سمجھانے کے لیے نکلیں گے, تو پھر میرے خیال میں ایک علیحدہ ہی ماحول بن جائے گا. خیر, انتظار کر رہا ہے ورکر آپ کا. بیانیہ بنائیں, ایک بیانیے پہ رہیں. یہ جو آج مسئلہ حل کیا ہے مسلم لیگ نون نے کہ وہ جو پالیسی دیں گے اسی پہ رہنا ہے, آپ دیکھیں تبدیلی کیسے آتی ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لینے جا رہی ہے. اس ضمن میں آج ایوان صدر میں نون لیگ کا اہم وفد پی پی سے مشاورت کرے گا. مشاورت کے اس دور میں پی ٹی آئی پر پابندی, آرٹیکل 6 پر مشاورت ہوگی, اعتماد میں لیا جائے گا. اس مشاوراتی عمل میں عرفان قادر سمیت دیگر اہم قانونی لوگ بھی موجود ہوں گے. بہت پہلے ہو جانا تھا یہ کام. پی پی کو بغیر اعتماد میں لیے یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی میرے خیال میں. ایک آزاد تجزیہ دیتے ہوئے اگر میں یہ کہوں کہ پہلے پی پی کو دوسری جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. جو پریس کانفرنس ہے وہ 2-4 دن لیٹ بھی کرتے تو ایشو نہیں ہوتا, لیکن اب بھی کر رہے ہیں, اب بھی اعتماد میں لے رہے ہیں. تو پی پی کو بھی اسی لائن پہ لے کے ہیں جس پہ مسلم لیگ نون کو لے کے آ رہے ہیں, جس پر مسلم لیگ نون یہ جو پالیسی مرتب کرنے جا رہی ہے مسلم لیگ نون, یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہونی چاہیے اور حکومت بھی ہونی چاہیے. حکومت کی بھی یہی پالیسی ہونی چاہیے, حکومت کے اتحادیوں کے لیے بھی یہی پالیسی ہونی چاہیے کہ جس پر حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے, آپ ہمارے اتحادی ہیں, تمام لوازمات انجوائے کر رہے ہیں, تمام پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ مشکل فیصلے کرتے ہی آپ لوگ کہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم اس میں نہیں ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. بجلی مہنگی ہو رہی ہے تو اتحادی ساتھ ہیں. ملک میں اگر باہر سے اکانومی بہتر ہونے کے لیے اگر کوئی کسی قسم کی باہر سے کوئی امداد آ رہی ہے, کسی قسم کی باہر سے کچھ سرمایہ کاری ہو رہی ہے, تو اس کا کریڈٹ آپ لیں گے اتحادی, کیونکہ ہم لوگ اتحادی ہیں تو آ رہی ہے بجلی مہنگی. نہیں, ایسا نہیں. ایک پالیسی اس پر بھی بنائی جائے تاکہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ اگر آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی یا اس مشکل وقت میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر, تو اگر آپ لوگوں کو بھی ایک ساتھ کھڑا ہونا پڑے تو ہونا پڑے گا, کیونکہ اس فتنے کا مقابلہ اس کے بغیر نہیں کیا جا سکتا ایک ہونے کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ محسوس نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل نون لیگ نے دائر کی ہے. اس کو تو فوری لگنا چاہیے تھا کیونکہ ایک بحران پیدا ہوا ہے, لیکن ججوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ اپیل 2 ماہ بعد لگائیں گے. بہانہ یہ بنایا ہے کہ جج 2 ماہ کی چھٹیوں پر ہوں گے, فل کورٹ پورا نہیں ہوگا, اور یہ بھی کہا کہ تفصیلی اور تحریری فیصلے تک اپیل نہیں سنی جائے گی. بنیادی طور پر یہ سارے بہانے
اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ اکتوبر تک کھینچا جائے. قاضی صاحب ریٹائر ہو جائیں پھر عمران ڈار اپنا کام دکھائیں گے. اگر تفصیلی اور تحریری فیصلے سے پہلے نظر ثانی فائل نہیں ہو سکتی تو الیکشن کمیشن بھی سوچ رہا ہے تب تک حکم نامے پر عمل بھی نہیں کیا جائے گا. یہ الیکشن کمیشن سوچ رہا ہے لیکن عمران ڈاروں کو اس سے فرق نہیں پڑے گا. انہوں نے محسوس نشستیں واپس لے کر قانون سازیاں روکنی ہیں، وہ روک دی گئی ہیں. یہی وہ اصل مسئلہ ہے کہ انہوں نے قانون سازی نہیں ہونے دینی اور وہ نہیں ہونے دے رہے. اب یہ دیکھیں یہاں پر اگر آپ اس قسم کی چیزیں اور اس قسم کی حرکتیں کریں گی تو پھر ٹینشن تو بڑھے گی نا. پھر ادارے کے خلاف، پاکستان کی عوام کے خلاف، پاکستان کی پارلیمنٹ کے خلاف اگر ججز اس قسم کا کام کریں گے کہ ہم نے 2 مہینے کی، اور جس ملک کے جج 2 مہینے چھٹیاں جا رہی ہیں، اور جس ملک کے جج صرف سیاسی کیس سن رہے ہیں، جس ملک کے جج صرف عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے اس کیس سن رہے ہیں، اس ملک میں پھر انصاف کیا ہوگا یا اس ملک کے عوام کی حالت کیسے سدھرے گی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اسی سوال کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیا ججوں کو یہ سب کرنا چاہیے جو آج ہوا؟ مریم نواز کی آج کی تقریر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ زیادہ بولڈ تقریر تھی، ضرورت تھی، اگر نہیں کریں گے تو بعد میں بھگتنا پڑے گا. آپ جو بھی اس پہ رائے دینا چاہتے ہیں ضرور رائے دیں. اپنی صحت کا خیال رکھیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں بھی اس کو سینڈ کریں. اجازت دیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.